آج کا پہلا سوال ہے اخلاق احمد صاحب ہیں اسلام آباد سے. وہ کہتے ہیں یہ 16 جون کو آیا ہے. وہ کہتے ہیں جی کل قومی اسمبلی میں ہلڑ بازی دیکھنے میں آئی. کیا یہ عوامی نمائندے ہیں؟ یہ ووٹ لے کر ایوانوں تک اس لیے پہنچے ہیں کہ ایوان کا تقدس پامال کریں. ملیکہ بخاری کی آنکھ زخمی ہو گئی، کوئی گالیاں دیتا رہا، اور ایک آدمی نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ گالیاں دینا پنجابیوں کی شان ہے. آپ ان کو عوامی نمائندے مانتے ہیں؟ مجھے تو کل سے یہ سارے لوگ ہی غنڈے لگ رہے ہیں. اخلاق صاحب، میں 27-28 سال سے کالم لکھ رہا ہوں، اور میرے لاتعداد کالم اس بات کے گواہ ہیں کہ میں نے کبھی ان لوگوں کو نہ عوامی مانا ہے نہ نمائندے مانا ہے. میں نے ان کو، یہ واردات ہے، یہ کلب ہے خاص طرح کے لوگوں کا، ایک خاص طرح کا مائنڈ سیٹ ہے، اور اس میں چند ایکسیپشنز ڈیفینیٹلی موجود ہیں. سوال آپ کا جس طرح کا ہے، اس کے جواب میں آپ کی خدمت میں ایک کالم پیش کر دیتا ہوں اپنے ویورز کے سامنے. کالم کا عنوان ہے جمہوریت کا حسن زندہ باد. اب کالم شروع کرتے ہیں. 2.5 دن نہ جوانی نال چل دی، کڑتی مل مل دی. جمہوریت کا جوبن، جمہوریت کا حسن، اور ٹوٹ پینی جوانی اپنے عروج پر ہے، اور اس کا بے حجاب شباب کرتی چولی پھاڑ کے مقدس ایوان میں دھمال ڈالتا ہوا اس کے تقدس میں مزید اضافہ کر رہا ہے. میری دعا ہے کہ یہ جمہوریت اسی طرح اپنے حسن کے نشے میں چور جشن جوانی مناتی رہے، اور اسلامی جمہوریہ پاکستان کا غیور اور باشعور ووٹر قیمے والے نان اور بریانی کھا کھا کر انہیں ووٹ دیتا اور ان پہ فخر کرتا رہے، اور قوم یوں ہی کلانچیں بھرتی ہوئی دن دگنی اور رات چوگنی ترقی کرتی رہے. میں سچ پوچھیں تو ابھی اس جوانی بلکہ اتھری جوانی نے اور بہت سے ریکارڈز قائم کرنے ہیں. ابھی تو ملیکہ بخاری کو چند خراشیں آئی ہیں، کل کلاں بعید نہیں کہ جمہوریت کی دیوانی جوانی تیزاب کی بوتلوں سے مسلح ہو کر آئے اور ایک دوسرے کا منہ تیزاب سے دھو ڈالے. اس جمہوریت نے ابھی تو صرف بجٹ کی کاپیاں اور گریبان ہی پھاڑے ہیں. آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا. ابھی تو جمہوریت نے صرف مقدس ایوان میں کھڑے ہو کے سیٹیاں ہی بجائی ہیں، سیٹیاں ہی ماری ہیں. آنے والے دنوں میں ہم دیکھیں گے کہ یہ ہنٹر والی توبہ شکن جمہوریت کیسے کیسے ثابت کرتی ہے کہ جمہوریت بہترین انتقام ہے. انتقام کس سے؟ ان عوام سے جو انہیں ووٹ کھلا کھلا کر پالتے پوستے اور جوان کرتے ہیں تاکہ یہ مقدس ایوان کو لاہور کے مشہور فوش تھیٹر اور رومن اکھاڑے میں تبدیل کر کے بھوکے ننگے عوام کو تفریح یعنی انٹرٹینمنٹ مہیا کر سکیں. کہ یہی کچھ رومن اشرافیہ کیا کرتی تھی کہ اصل مسائل سے توجہ ہٹانے کے لیے رومن اکھاڑوں میں مسخرے جنگجو اور وحشی جانور کھلے چھوڑ دیے جاتے تھے. پاکستانی اخباروں نے تو خام خواہ اس شغل میلے کو اسکینڈلائز کرنے کے لیے چیختی چلاتی سرخیاں اور شہ سرخیاں جما دی ہیں. بندہ پوچھے کہ گالیاں ایک دوسرے کو دینے کے لیے نہیں ہوتی تو کیا فریج میں رکھنے یا بینک میں جمع کرانے کے لیے ہوتی ہیں؟ بھولے بادشاہ ایک دوسرے پہ الزام لگاتے ہیں کہ ایوان کا تقدس مجروح کر دیا. وہ بھائی اگر یہ سچ بھی ہے تو بھلا کون سی قیامت آ گئی؟ اس مجروح تقدس کو سرکاری خرچ پہ مرہم پٹی کرا لو. جہاں تک ہلڑ بازی کا تعلق ہے تو یہ کوئی کمار بازی یا کوئی اور بازی تو ہے نہیں جس پر اتنا چیخ رہے ہیں. پھر کہتے ہیں ہنگامہ آرائی ہوئی ہے، حالانکہ
ہنگامہ ہے کیوں برپا تھوڑی سی جو پی لی ہے، ڈاکہ تو نہیں ڈالا چوری تو نہیں کی ہے۔ جمہوریت خیر سے جوانیاں مان رہی ہے، اور جوانی میں ہلکی پھلکی نادانی قابل معافی ہوتی ہے۔ جوبن سے پھٹتی ہوئی اس جمہوری جوانی نے اگر 2-4 پیگ نیٹ ہی چڑھا لیے ہیں تو اس پہ سیخ پا ہونے کی کیا ضرورت ہے۔ ساقی کے بھی ہوش اڑے ہوئے تھے جو شراب سیخ پہ ڈالی کباب شیشے میں۔ میں اسپیکر صاحب کی بات کر رہا ہوں۔ ہم زندہ قوم ہیں اور ہمارے نمائندے ضرورت سے زیادہ زندہ ہیں، اور زندگی تو نام ہی ہلچل اور ہنگاموں کا ہے۔ زندہ ہیں تو زندگی کے بھرپور مظاہرے بھی کریں گے، کیونکہ مردہ ہوتے تو اسمبلیوں میں نہیں قبرستانوں میں ہوتے۔ میں نے ایک زمانے میں اسمبلیوں کو استبلیاں لکھا تو استحقاقیوں کے استحقاق مجروح ہو گئے، نوٹس آ گیا۔ میں نے وضاحت کرتے ہوئے لکھا کہ استبل تو گھوڑوں کے ہوتے ہیں، اور گھوڑے سے زیادہ خوبصورت وفادار باوقار جانور اور کوئی نہیں، اس لیے گھوڑوں کا استحقاق مجروح کرنے پہ میں غیر مشروط طور پہ معافی مانگتا ہوں۔ یہ وہ زمانہ تھا جب جمہوری ہاؤس ٹریڈنگ بھی جمہوریت کی طرح اپنے جوبن پر تھی۔ خریداروں میں سر فہرست تھا یہ اس بڑھاپے میں ہونے والا انقلابی اور نظریاتی ہونے والا مفرور میاں نواز شریف۔ اچھا، لیکن میری قوم کے سامنے یہ گزارش ہے کہ اس طرح کی اخباری خبروں کے چاکے میں نہ آئیں، بدمزہ اور بدزن بھی نہ ہوں، کیونکہ آج نہیں تو کل یہ اتھری حسین جمہوریت 500 سال 700 سال میں بوڑھی ہو کر کبھی نہ کبھی سمجھدار ضرور ہو جائے گی۔ تب تک علامہ اقبال کے اس $1 ملین مشورے پہ عمل کرتے ہوئے شانت رہیں کہ پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ۔ یہ امید بہار مجھ سمیت 5-6 نسلیں تو کھا چکی ہے، مزید کچھ نسلوں کی قربانی درکار ہے۔ اس کے بعد اس ملک میں کسی شے کی کسر اور کمی باقی نہیں رہے گی۔ جمہوریت کا حسن زندہ باد، باقی سب کچھ مردہ باد، کیونکہ جمہوریت ہی بہترین انتقام ہے اور نظام بھی۔ عوام کا کیا ہے، یہ ڈھیٹ تو آتے جاتے رہتے ہیں۔ تھینک یو ویری مچ۔ سوال پوچھنے والے ہیں عادل احمد۔ وہ کہتے ہیں جی عمران خان مستقبل میں سنا ہے دورہ برطانیہ کرنے جا رہے ہیں، شنید ہے کہ اس دورے میں برطانوی وزیر اعظم سے نواز شریف کی حوالگی وغیرہ کا مطالبہ بھی کریں گے۔ میرا سوال ہے کہ کیا برطانیہ عمران خان کے کہنے پہ نواز شریف کو پاکستان کے حوالے کر دے گا؟ اچھا، نواز شریف کو لانے کے لیے عمران خان کو بورس جانسن سے بات کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ دیکھیں عادل صاحب، پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر سانپ نکل جائے اور آپ نے خود نکال دیا ہو تو پھر لکیریں پیٹنے کا کیا فائدہ؟ نہ اس کو آپ نے نکالا ہے نہ میں نے نکالا ہے، نکالا مقتدر لوگوں نے ہے۔ اب اس کے بعد بزرگ کہا کرتے ہیں، محاورہ ہے کہ جو مکہ یا تھپڑ آپ کو لڑائی کے بعد یاد آئے اسے اپنے منہ پہ مارنا چاہیے۔ اب یہ بین الاقوامی، میں تو لاء کا اسٹوڈنٹ نہیں ہوں، یہ تو آپ کسی پڑھے لکھے سے کوئی بندہ جس نے کوئی انٹرنیشنل لاء یا جو بھی ہے وہ کیا ہو، وہ آپ کو بتائے گا کہ بھئی یہ انٹرپول کے ذریعے لایا جا سکتا ہے، نہیں لایا جا سکتا، وہ حوالے کر دیں گے تو کوئی وہاں کے قانون کیا ہیں میں نہیں جانتا، لیکن بہرحال آئی ڈونٹ نو۔ یہ جاننے کے لیے کہ جانے کی تو ضرورت نہیں ہے کہ مل سکتا ہے، اس طرح کے معاملات میں میرا خیال ہے کہ یہ نہیں ہے کہ کوئی وزیر اعظم منہ اٹھا کے چلا جائے کہ جی بندہ جیب کو تراجی فلانا ہے، میں نے واپس کر دی ہوئے ہمارے ملک میں قتل نہیں۔ ایک سابق وزیر اعظم ہے، 3 بار وزیر اعظم رہا ہے، ہماری بھی قسمت دیکھو یار، اللہ کی قسم مجھے وزارت عظمیٰ کا منصب باقاعدہ حقیر لگتا ہے، میں یہ بات قسماً کہہ رہا ہوں۔ اس ملک میں اتنا ایک بلو ایوریج آدمی 3 دفعہ وزیر اعظم رہ جائے، وہ ملک کیسا ہوگا اور عوام کیسے ہوں گے اس کے۔ بہرحال تو ایسا نہیں ہے کہ عمران خان کو جانے سے پہلے یا تو سارا اپنا
کام شام کر کے جب وہ ایک ملک کا سربراہ کہیں جاتا ہے تو ایسا تھوڑی ہے کہ اٹھ کے جا کے بات کریں، نہیں، چیزیں پہلے، معاملات پہلے دیکھے جاتے ہیں، ناپے تولے جاتے ہیں، طے کیے جاتے ہیں، اس کے بعد وزیر اعظم جاتا ہے۔ مجھے نہیں پتا کہ پرائم منسٹر عمران خان کے وہاں جانے کی وجہ کیا ہے۔ اگر یہی ہے تو اس کا مطلب ہے انہوں نے بنیادی کام کوئی ہوم ورک وغیرہ کیا ہوگا، کو رابطے کیے ہوں گے، بات کی ہوگی۔ ایم تھوڑی ہے کہ ادھار مانگنے چلے گئے ہیں تو انہوں نے کہا نہیں نہیں یار میرے اپنے حالات خراب نے، تو منہ اٹھا کے وزیر اعظم واپس آ گیا۔ ایسے نہیں ہوتا۔ لیٹس سی، مجھے نہیں پتا کہ اس کام کے لیے جا رہے ہیں یا کسی اور کام کے لیے جا رہے ہیں۔ آئی ہیو نو آئیڈیا ایٹ آل۔ تو وہ پوچھ رہی ہیں کہ جی بہت بڑی خبر ہے کہ عمران خان نے ایسا قدم اٹھایا جس سے پاکستان کا ہر کرپٹ اور کوئی بھی ملزم قانون کے شکنجے سے نہیں بچ سکے گا۔ قانون پاس ہونے جا رہا ہے، آمدنی چھپانے پہ FBI کو بغیر صفائی ملزم کی گرفتاری کا اختیار ہوگا۔ کیا اس سے پاکستانی حالات پہ مثبت اثر پڑے گا؟ نہیں، ایک بیہودہ بات ہے۔ FBI کسی بھی ادارے یا شخص کو یہ حق نہیں پہنچتا یہ ریاست مدینہ بنانے جا رہے ہیں، یہ نہیں، اسٹوپڈ بات ہے۔ صفائی دیے بغیر گرفتاری کا کیا مطلب؟ شک شبے میں پکڑ لوں۔ اچھا، اس کو اگر سوچ سمجھ کے بنایا جائے، مجھے اس کی تفصیل کا نہیں پتا، تو اس میں کوئی چند ایک قدغنے لگا کے کوئی کنڈیشنز، کوئی شرائط، اہمی تھوڑی بوتھا اٹھا کے آپ چلے جاؤ۔ یہ ایک اچھا قانون ہو سکتا ہے اگر اس کی تفصیلات سامنے ہوں کہ بھی کس طرح ہے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ باندروں کے ہاتھ میں استرے دے دو، کیونکہ ہمارا کلچر بدقسمتی سے ہے ہی ایسا کہ اس طرح کا اگر کوئی وائلڈ جنگل کا قانون ہوا تو وہ بہت بری طرح ابیوز کیا جائے گا۔ اس قانون کے ساتھ وہ سلوک ہوگا جو کچھ بدبخت کم سن بچوں کے ساتھ کرتے ہیں۔ تو سوچ سمجھ کے کرو۔ اور ایک بات میں اور آپ کو بتاؤں، بندہ اپنی چیز رکھ کے بھول جاتا ہے۔ میں بھلکڑ ہوں، میں بیل دیتا ہوں، میرا مراد آنے تک میں بھول گیا ہوتا ہوں کہ یار میں نے تمہیں کس کام کے لیے بلایا۔ اچھا، تو اگر کوئی بندہ کو بھول جاتا ہے، یا جو لوگوں کے تو بڑے بڑے کمپلیکیٹڈ، بڑے بڑے لمبے چوڑے، تو اس کو بدنیتی کے ساتھ انٹرپریٹ کرنا، یہ تو خود بدنیت ہونے کی نشانی ہے۔ بندہ اپنی چیز رکھ کے، قیمتی چیز رکھ کے، امپورٹنٹ چیز رکھ کے بھول جاتا ہے اور پاگلوں کی طرح ڈھونڈتا پھرتا ہے۔ اب آپ اس کو انٹرپریٹ کریں گے اس نے چھپایا ہے، غلط ہے۔ میں مدتوں سے ٹیکس پیئر ہوں اور تھوڑا بہت ٹیکس نہیں دیتا، خاصا ٹیکس دیتا ہوں۔ میں نے کبھی کلیم نہیں کیا، کوئی ریفنڈز وغیرہ کو کلیم کیے جاتے ہیں، میں نے تو کبھی آج تک کو 2 4 5 10 سال نہیں ہوئے، آج تک کبھی کوئی ریفنڈ کلیم نہیں کیا۔ بھول سکتا ہے، میں نے وہ ایک دفعہ، میں خود بتا رہا ہوں آپ کو، میری کتاب کی رائلٹی، اس کی کیا اوقات ہے پاکستان میں؟ کتاب کیا اور اس کی رائلٹی کیا ہونی ہے؟ وہ میں نے کہا، متعلقہ بندے نے کہا جی ابھی خام خواہ کہ نواں چیپٹر کھولنا ہے، یہ کوئی اماؤنٹ ہے اس قابل؟ تم کو چھپانا ہے؟ بندہ کہتا ہے یار چھوڑو۔ اگر ایک بندہ اپنا وہ نہیں کلیم کر رہا جو اس کا ڈیو رائٹ بنتا ہے، کو پتہ نہیں کیا ریفنڈ مل جاتا ہے فلانا، اور میں نے کہا یار چھوڑو، کیا فرق پڑتا ہے؟ اگر کوئی 2 4 5 7 لاکھ کا سال کو ریفنڈ ملتا ہے تو چھوڑو۔ سو یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ قانون اچھے برے نہیں ہوتے، آپ دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ کس قسم کے معاشرے میں کیا آپ۔ میں نیب کے ادارے کا بہت احترام کرتا ہوں، بہت عزت کرتا ہوں، اسے بہت ضروری سمجھتا ہوں، لیکن چند ایک چیزیں میرے جیسا بندہ بھی سوچتا ہے کہ یار اس میں تھوڑا سا کوئی احتیاط کا پہلو ہونا چاہیے۔ آپ بوتھا اٹھا کے کسی کو اٹھا کے اندر لے جائیں، اس کی بیل ہو جائے، فلانا ہو جائے، لیکن وہ جو اس کی ایک اہانت ہوگی یا تکلیف ہوگی یا اذیت ہوگی وہ نہیں۔ اور ایک اور بات میں آپ کو بتاؤں، یہ تو ہم ان لوگوں کو تو بہانا چاہیے ہوگا۔ چند ہفتے پہلے، ہفتے بھی نہیں، دن پہلے میں نے کہا کہ FBI پتہ نہیں اتنے ارب۔ اچھا، تو پھر بغیر صفائی کے ساری FBI کو اندر کر دو کہ بھی تم پہ الزام یہ ہے۔ کوئی اچھا خاصا معتبر آدمی تھا اس ملک کا جس نے یہ بات کی تھی، اس طرح نہیں ہوتا۔ ہاں، یہ سوال ہے جی سجاد حسین ہے، جلال پور جٹنا گجرات سے۔ وہ کہتے ہیں کہ جی جامعہ پنجاب نے پاکستان تحریک انصاف کے MPA بلال اصغر بڑائچ کی گریجویشن کی ڈگری جعلی قرار دے دی ہے۔
تو انتخابات کے وقت الیکشن کمیشن نے ان کی ڈگری کی جانچ پڑتال کیوں نہیں کی؟ پاکستان میں الیکشن میں حصہ لینے کے لیے آپ کے پاس صرف پیسہ ہی ہونا چاہیے، باقی کام خود بخود ہو جاتے ہیں۔ آپ اس بارے میں کیا کہیں گے؟ بھائی میں نے کیا کہنا ہے، وہی بیسیکلی میں بھی کہوں گا جو آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ پاکستان میں صرف یہ الیکشن وغیرہ اس طرح کے دھندے نہیں۔ پاکستان میں اگر آپ کے پاس مناسب پیسہ ہو تو ہر کام ہی، آپ کہیں گے کہ سارے کام سیدھے ہو جاتے ہیں، نہیں، ہر کام ہی سیدھا ہو جاتا ہے اگر آپ کی کوئی تقدیر نہ ہاری ہوئی ہو، مقدر نہ ہارا ہوا ہو۔ تو پاکستان میں جو قانون کی صورتحال ہے، قانون کا نفاذ کرنے والے لوگوں کی جو صورتحال ہے، ان کی جو تنخواہیں ہیں، ان کے اختیارات کے ساتھ ان کا موازنہ کریں تو سارا کچھ سمجھ میں آ جاتا ہے اور لاجیکل دکھائی دیتا ہے، اس لیے پریشان نہ ہوا کریں۔ جعفری صاحب ڈی ایچ اے لاہور سے، وہ کہتے ہیں کہ احسن اقبال کا بیان ہے، یہ بیان انہوں نے یہاں تفصیلی لکھا کہ یہ بیرون ملک پاکستانیوں کو ووٹ دینے کے حوالے سے احسن اقبال نے ایک شوشہ چھوڑا ہے کہ بھئی جو بیرون ملک رہتا ہے، جو لندن میں رہ رہا ہے یا فلاں جگہ رہ رہا ہے، اس کو کیا پتہ لالا موسیٰ کے مسائل کیا ہیں، جیکب آباد کے مسائل کیا ہیں، اور یا اس ملک کے بارے میں ان کا نالج، ان کی، سبحان اللہ بھائی، تمہارا تو اپنا باس ماں پورے خاندان کے وہاں بیٹھا ہے، اس کو کیا پتہ پاکستان؟ یہ کوئی بات ہے؟ یہ عرفان جعفری صاحب، احسن اقبال صاحب نے بانگی ماری ہے، یہ کیا بات ہوئی؟ پاکستانیوں سے بہتر، بیرون ملک پاکستانیوں سے بہتر کوئی بھی نہیں جانتا کہ پاکستان کے حالات کیا ہیں۔ ان کو بہت کچھ بھگتنا پڑتا ہے، ان کو بہت کچھ فیس کرنا پڑتا ہے، ان کے خاندان ہیں، وہ غریب الوطنی تو ضرور کاٹ رہے ہیں بیرون ملک پاکستانی، وہ محسن ہے اس ملک کے، کسی کے ماں باپ، کسی کے بچے ہیں یہاں، کسی کا باقی پورا خاندان ہے۔ اچھا وہ ایک آدھ خاندان اگر چلا بھی جائے پورے کا پورا، تب بھی اس کے تائے، چاچے، مامے، پھپھی، یہ جو بھی ہے، پورا خاندان ہی ہے، ان کو نہیں پتہ لگتا۔ تو کوئی بندہ اگر 6 مہینے، سال، 1.5 سال کے بعد آتا ہے تو ایئرپورٹ پہ اترتے ہی پورے پاکستان کی سمجھ آ جاتی ہیں۔ اب پچھلے دنوں ایک عورت چیخ رہی تھی کہ اس کا پتہ نہیں کس جگہ پہ، ماڈل ٹاؤن میں پتہ نہیں پلاٹ پہ قبضہ ہو گیا اور فلانا ہو گیا ہے، وزیر اعظم سے اپیل کر رہی تھی وہ۔ تو جس کے ساتھ یہ واردات ہوئی ہوگی اس کو پاکستان کی سمجھ نہیں ہوگی؟ فضول بات ہے کہ جی جو باہر سے آتے ہیں تو ان کو جو باہر رہتے ہیں ان کو پتہ نہیں ہوتا۔ دس از اسٹوپڈ۔ اس کی وجہ ہے یہ اس طرح کی یہ جو باندر پٹیاں مار رہے ہیں، اس کی سیدھی وجہ ہے کہ یہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ بیرون ملک پاکستانیوں میں باقی تمام پولیٹیکل پارٹی سے زیادہ پاپولر ہے۔ یہ ان کی تکلیف ہے، اور یہ پھٹکار ہے، یہ تکلیف نہیں، یہ پھٹکار ہے۔ آپ اپنے چھوٹے سے مفاد کے لیے، وہ جو ایک محاورہ ہے کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو اپنی ایک بوٹی کے لیے پورا بکرا قربان کر دیتے ہیں، میں کہتا ہوں نہیں، یہ وہ ٹائپ ہے لوگوں کا جو اپنی ایک بوٹی کے لیے بھی نہیں، ایک چھچڑے کے لیے، ایک ہڈی کے لیے بکرا نہیں، پورے کا پورا ریوڑی سے بکر دیتے ہیں۔ وہ اوورسیز پاکستانیوں کے لیے کیا آرگیومنٹ ہے ابھی، ان کو کیا پتا ہے؟ تمہارے ان کو کیا پتا ہے جن کی جائیدادیں اور اولادیں ہی باہر ہیں؟ ہم پاکستانی کو بہت پتہ ہے بھائی، جانے دو۔